محترم و مکرم میرے نوجوان دوستو و ملائکۃ من المسلمین، والثقلین، عشرہ ذی الحجہ، عید کے یہ دن، اس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا عمل مسلمانوں کو حکم فرمایا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت کو ایک عمل بڑا محبوب ہے، اور وہ ہے احراق الدم، خون کا بہانا۔ ظاہر میں دیکھا جائے تو خون کا بہانا ایک پسندیدہ عمل نہیں۔ کسی آدمی کا خون نکل آئے تو قانون متحرک ہو جاتا ہے، عدلیہ اور انتظامیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، تو نے خون نکال دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ 10 دن ایسے ہیں کہ احراق الدم، اللہ کو خون بہانے والا یہ عمل اتنا پسند ہے ان 10 دنوں میں، اس کے علاوہ اللہ کو کوئی عمل محبوب ہی نہیں۔ قربانی کا یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرما رہے ہیں، اور ایک موقع پر تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے 80 کے قریب اونٹوں کو ذبح فرمایا، اور اونٹ بھی کیا تھے، آپ ذبح فرما رہے تھے، نہر فرما رہے تھے، اور اونٹ بھاگ بھاگ کے آ رہے تھے۔ ان کو بھی یہ ذوق اور شوق تھا کہ حضور ہمیں نہر فرمائیں۔ وہ اونٹ بھی کتنے خوش قسمت جو حضور کے ہاتھ سے نہر ہوئے، ان کا کیا مقام، کیا مرتبہ۔ باقی جو بچ گئے وہ حضور نے فرمایا علی ان کو تم نہر کرو۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر اللہ نے 2 حکم دیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب آپ نے قربانی کرنی ہے اور اللہ کے لیے نماز ادا کرنی ہے، کہ قربانی اور نماز یہ دونوں اتنے عظیم الشان عمل ہیں۔ اس کا نتیجہ قرآن مجید نے سورہ کوثر کی آخری آیت پہ فرمایا ان شانئک ھو الابتر۔ ان دونوں اعمال کی قوت اور تاثیر دشمن پر کاری ضرب کی صورت میں نظر آتی ہے، دشمن بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، تنگی میں ہو، فرمایا نماز میں کھڑا ہو جائے، اللہ اس کی مشکلات اور تنگیوں اور دشمنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، الابتر دم کٹا ہو جائے گا، حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ایک ہے نہر اور ایک ہے قربانی، اس میں فرق ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہاں حکم دیا وَانْحَرْ، آپ نے قربانی کرنی ہے، اور قربانی میں فرمایا بڑی قربانی، اس لیے نہر کا حکم کیا۔ نہر عربی میں
صرف اونٹ کی قربانی کے لیے نہر کا لفظ آتا ہے، باقی تو یذبح ذبح کرنے کا حکم آتا ہے، خون بہانے کے اعتبار سے لفظ آتا ہے، قربانی کا عمل آتا ہے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا وانحر، آپ نے قربانی کرنی ہے، تو فرمایا بڑی قربانی کرنی ہے، اور انسان جتنی بڑی قربانی پیش کرتا ہے اتنا بڑا نتیجہ نکلتا ہے، اتنی بڑی دشمن پر ہزیمت پڑتی ہے، دشمن پر اتنی بڑی کاری ضرب لگتی ہے۔ اس لیے یہ قربانی کا عمل آج بہت سارے فلسفی بڑے ذہن کے لوگ وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دیکھو یہ کتنا خون بہا دیتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھو یہ کتنے جانوروں کو ذبح کر ڈالتے ہیں، کسی بچی کی شادی کروا دو، کسی کو روزگار پہ کھڑا کر دو۔ اب ذہن کہتا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کہتا تو یہ ٹھیک ہے، لیکن فرمایا شریعت کا یہ حکم ایسا ہے، کوئی آدمی کہے کہ آپ حج پر نہ جاؤ، آپ کو کوئی ضرورت نہیں، آپ جو ہے نا جی یہ کنواں بنوا ڈالو۔ اب ایک دفعہ اگر اس آدمی کے اوپر حج فرض تھا، اس نے کر لیا، اس کے بعد کی نوعیت اور ہے، اس کے بعد کی نوعیت اور ہے، لیکن ایک دفعہ اگر اس نے عمل کر لیا اس کے بعد کا حکم اور ہے۔ لیکن قربانی ایسا عمل ہے، فرمایا ونحر، آپ نے قربانی کرنی ہے، قربانی کے اس عمل کو آپ نے اختیار کرنا ہے، اور قربانی کے اس عمل سے کسی صورت پیچھے نہیں ہونا۔ کیوں کہ اس وقت دشمن کا پروپیگنڈا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ خون بہاتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ نے جانوروں کو جب ذبح کرنے کا حکم دیا تو فرمایا 4 قسم کے جو جوڑے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ صرف ان 8 قسم کے جانوروں کو ذبح کریں، 8 ازواج، من الضأن 2 ومن البعض 2 قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ اب ایک بارے میں فرمایا ایک آپ اونٹ نر اور مادہ ذبح کر سکتے ہیں، دوسرا آپ گائے اور بیل ذبح کریں، تیسرا فرمایا آپ بھیڑ نر اور مادہ ذبح کریں، چوتھا فرمایا بکری اور بکرا آپ ذبح کریں۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی ہرن کو پکڑ کر ذبح کر دے ہے تو حلال ہے، جنگل سے پکڑ کر نیل گائے کو ذبح کر دے وہ بھی حلال ہے، لیکن فرمایا ان کی قربانی نہیں ہوگی، قربانی صرف انہی جانوروں کی ہوگی جو انسان کے ساتھ مماثلت کھاتے ہیں، انسان کے ساتھ ان کا انس ہے، ایسا تعلق ہے کہ 100 اونٹ ہیں، ایک 4 سال کا بچہ نکیل پکڑ کے چلنا شروع کر دے، 100 کے 100 اونٹ اس کے پیچھے ہیں۔ اللہ نے ان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ سخر لکم، جب اللہ نے ان جانوروں کو انسانیت کے لیے مسخر کر دیا اور ایسا تسخیر کر دیا، ایسا تسخیر کر دیا کہ خود بخود ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، وگرنہ ایک چھوٹا سا چوہا ایک کمرے میں گھس جائے، آپ اس کو پکڑیں تو صحیح پتہ چلے آپ کو، اتنا بڑا اونٹ آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، اور صرف اگر ایک قد کوئی جانور کو ایسا پوری منڈی میں آ جائے، لاکھوں جانوروں میں ایک جانور ایسا آ جائے جو مسخر نہیں ہوا، وہ وقتہ ڈال دیتا ہے، پوری منڈی میں مصیبت بن جاتی ہے، پورے شہر والوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اب وہ کوٹھوں پہ چھلانگے لگا رہا ہے، گاڑیوں کو ٹکریں مار رہا ہے، ایک اللہ نے مسخر تسخیر کا عمل اس کے اندر سے نکال دیا۔ اللہ نے جانوروں کے کانوں میں یہ بات ڈال دی، ان کے اذہان میں یہ بات ڈال دی کہ تم نے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے۔ اس لیے جو آدمی جس طرح کے جانور کو کھائے گا اس کے اندر اسی طرح کی کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے اسلام نے ہر جانور کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کوئی آدمی کہے کہ میں بلی کو ذبح کر لوں، کوئی آدمی کہے کہ میں فلاں جانور کو، اس لیے جو آدمی جس طرح کا جانور کھاتا ہے،
ہمارے اولیاء اللہ میں سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، جو آدمی جس طرح کا جانور کھاتا ہے اس کے اندر وہی اوصاف منتقل ہو جاتی، جیسا گوشت کھاتا ہے ویسے ہی اس کے اندر صفت آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی بھیڑیے کا گوشت کھائے تو بھیڑیے والی صفات آئیں گی، کوئی آدمی اگر بندر کا گوشت کھائے تو بندر والی صفات آئیں گی، کوئی آدمی اگر خنزیر کا گوشت کھائے تو خنزیر والی صفات آئیں گی۔ اس لیے آج دنیا کے اندر حرام جانوروں کو کھانے کا رواج موجود ہے، لوگ خنزیر پالتے ہیں، پوری فارمنگ کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن شریعت نے کہا یہ حرام اور نجس ہے، اور انسان کے اندر ایسی روحانی بیماریاں، ایسی جسمانی بیماریاں وجود میں آتی ہیں کہ جن کا علاج ہی نہیں ہے، میڈیکل جن کے علاج سے قاصر ہے۔ اس لیے یورپ کے اندر آج جب انہوں نے اس کی فارمنگ شروع کر دی اور وہی ان کے اندر اخلاق منتقل ہونا شروع ہو گئے، وہی ان کے اندر صفات منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ اس لیے اسلام نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم نے جب بھی جانور ذبح کرو تو حلال اور طیب جانور ذبح کرنا ہے۔ اللہ نے جن 8 قسم کے جانوروں کا حکم دیا ذبح کرنے کے اعتبار سے، آپ نے انہی کو ذبح کرنا ہے، تاکہ ایک آدمی جب اس عمل سے گزرے اور پھر اس میں اس بات کا بھی اہتمام رکھے، ایسا جانور نہ لے جو لولا ہو، لنگڑا ہو، ایسا جانور نہ لے جو اتنا بیمار ہو، ایسا جانور نہ لے جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، ایسا جانور نہ لے جو 3 پاؤں پر چلتا ہو، چوتھے پاؤں پر جو ہے نا جی وہ اپنا پاؤں بھی نہ نیچے لگاتا ہو۔ اس لیے جانور کو دیکھ کر لینا، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کی آنکھ کانی نہ ہو، وہ 4 پاؤں پہ چلنے والا ہو، 3 پاؤں پر چلنے والا نہ ہو۔ اسی طرح ایسا اس کو جسم کے اوپر کوئی ایسی مرض، ایسی خارش یا ایسی کوئی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے وہ ایسا لاغر بھی نہ ہو، ایسا لاغر بھی نہ ہو، ایسا کمزور بھی نہ ہو کہ آپ جب اس کی قربانی کریں تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، تم نے قربانی کرنی ہے تو موٹی تازی قربانی کرنی ہے، طاقتور قربانی کرنی ہے۔ کیوں؟ فإنها علی الصراط مطایاکم، پل صراط پہ جب گزرو گی تو اسی قربانی کے جانور تمہیں کام آئے گا، وہاں پر تم بجلی کی طرح گزر جاؤ گے۔ لیکن جس آدمی نے جتنا کمزور جانور لیا وہ اس پر چلے گا، پھر کیسے جائے گا؟ اسی فرمایا سمنوا ضحایاکم، موٹا اور قوت اور طاقت والا جانور ذبح کرو۔ کیوں؟ فإنها علی الصراط مطایاکم، وہ تمہیں کام آئے، تم جب اس کے اوپر بیٹھو تو تمہیں کام آئے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر ایسی گاڑی لے لے، گاڑی ہوتی ہے سواری کے لیے، گاڑی ہوتی ہے سواری کے لیے، کسی آدمی نے ایسی گاڑی لے لی وہ ہر وقت گاڑی کے اندر بیٹھنے کے بجائے گاڑی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے جی، 4 قدم چلتا ہے تو پھر نیچے سے گاڑی کو ٹھیک کرتا ہے، پھر چلتا ہے تو پھر ٹھیک کرتا ہے، وہ اتنی سواری نہیں کرتا جتنی سواری گاڑی کرتی ہے۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا سمنوا ضحایاکم، تم نے اپنے لیے جو جانور کا انتخاب کرنا ہے وہ قوت اور طاقت والا ہو، تم نے اس کے اوپر سواری کرنی ہے، اور سواری کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس چیز کا انتخاب کریں وہ عقل و شعور کی بنیاد پر ہو، کمزور نہ ہو، بیمار نہ ہو، لاغر نہ ہو، جسمانی اعتبار سے اس کے اوپر اتنا ایسا نقص نہ آئے جو ظاہراً دیکھنے میں سامنے سمجھ میں آ رہا ہو۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا، اور قرآن مجید اس کی طرف متوجہ کرتا ہے تم جب قربانی کرو۔ اس لیے یہ قربانی کا جانور کیا ہے؟ یہ سورۃ الانعام، قرآن مجید نے ایک پوری سورۃ الانعام، چوپایوں کے نام سے ایک پوری سورت اتاری، اس کا نام ہی سورہ انعام، چوپایا کی سورت رکھی، جانوروں والی سورت کی پوری سورت اللہ نے اتاری، اور اس میں اس کے سارے احکامات کو بتلایا، اس کے سارے حکموں کو بتلایا، اس کے سارا طریقہ کار کو واضح کیا، تم نے جانور کیسے ذبح کرنا ہے، کس طرح کا جانور تم نے لینا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا دیکھو جب تم یہ کرتے ہو وہ کیا چیز ہے، جب تم اس عمل کو اختیار کرتے ہو تو 8 ازواج، 8 قسم کے جانوروں کو تم نے ذبح کرنا ہے۔
اب جب تم ان کو ذبح کرو تو ذبح کرنے سے پہلے ان کی ساری خصوصیات کو بھی ذہن میں رکھو، ان کے سارے جو ہے نا جی نقائص اور کمالات کو بھی ذہن میں رکھو، ان کے سارے مسائل کو سامنے رکھ کر جو ہے نا جی ذبح کرو۔ اس لیے اگر عید القربان کے اندر کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے، کوئی ایسا جانور سامنے آ جائے، اگر آپ اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، ذبح کرنے سے پہلے آپ اس کے مسئلے کو سمجھ جائیں، اس کی نوعیت کو سمجھ جائیں۔ قریب کے کسی عالم سے آپ مسئلہ پوچھیں، اور کسی مفتی کے پاس جائیں، اس سے مسئلہ پوچھیں، مسئلہ پوچھنے کے بعد پھر آپ اس جانور کو ذبح کریں۔ اور بڑی اہم چیز یہ ہے، جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے آپ نے 7 حصے ڈالے، 7 حصے ڈالے ہیں۔ تو ایک آدمی کہتا ہے جی ہماری طرف سے بھی قربانی ہے، دوسرا کہتا ہے ہماری طرف سے بھی قربانی ہے۔ اب یہ ہماری طرف سے قربانی نہیں ہوتی، شریعت نے یہ حکم دیا آپ جب قربانی کریں تو جو آپ کا وکیل ہے، قربانی کرنے والا ہے، آپ اس کو بتائیں یہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے قربانی ہے، بائی نیم قربانی ہونی چاہیے۔ ہماری طرف سے قربانی وہ سب کی ضائع ہو جائے گی، ہماری طرف سے قربانی نہیں ہے بھائی یہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے قربانی ہے، فلاں ابن فلاں کی طرف سے قربانی ہے، یہ فلاں خاتون ہے اس کی طرف سے قربانی ہے، بائی نیم قربانی ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر والوں کی طرف سے قربانی، اب ہمارے گھر والوں کی طرف سے قربانی کا اسلام نے اس کو حکم نہیں دیا، شریعت مطہرہ نے، فقہاء نے قرآن مجید کی ان آیات سے استنباط کیے ہیں، مسائل استخراج کیے ہیں کہ آپ نے جب قربانی کرنی ہے تو قربانی متعین ہونی چاہیے۔ جب آپ قربانی کا تعین نہیں کرتے تو پھر بھی جو ہے نا جی وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور صرف آپ کی نہیں باقیوں کے اوپر بھی فرق پڑ جائے گا۔ اور بڑی اہم چیز یہ ہے قربانی کے اعتبار سے، جب آپ قربانی کریں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا علم اور اس کا ذہن لے کر آپ آگے چلیں۔ اس لیے ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے کثرت کے ساتھ ان ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ تم نے اپنی زندگی کا یہ جو ترانہ ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب ایک آدمی پورے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو گویا یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے، اسی لیے اس نے قربانی کرنی ہے تو کم از کم زبان کے ساتھ یہ اقرار تو کرے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ترانہ اس کی زبان پر جاری کیا کہ توحید اس کے دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جائے۔ اگر بال کے برابر بھی کہیں تھوڑا سا بال کے برابر بھی کہیں شائبہ آ گیا، آپ نے اپنی قربانی کو بھی رائے گاہ کر دی اور باقیوں کی قربانی کو بھی رائے گاہ کر دی۔ اس لیے قربانی یہ معمولی عمل نہیں ہے، علی وجہ البصیرت اپنے دلوں کو ٹٹولنا، اپنے ذہنوں کو ٹٹولنا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو ایک عالم جب اس دولہے سے کلمے سنتا ہے، کلمے کیوں سنتا ہے، مقاصد کیا ہیں کہ اس کی جو ہے نا جی ایمان کی پھر جو ہے نا جی اس کی تعیین ہو جائے، وہ ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ پڑھے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اس کا پھر گواہی دے، اور پھر اس کے بعد نکاح کے اس عمل کے اندر دوچار ہو۔ اگر کہیں پر بھی کسی درجے کے اندر بھی کوئی چیز ایسی موجود ہے جو اس کے دل و دماغ میں بال کے برابر، رائی کے برابر بھی اگر شرک کے ارتکاب کی کوئی کیفیت ہے، کوئی نوعیت ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اور اگر بال کے برابر بھی ہوگا، فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، نکاح کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، نکاح کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، جیسے قربانی آپ کی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے قربانی کا فساد کیا ہے، وحدت اور توحید کی بنیاد پر ہے۔ حنفاء ویقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ وذالک دین القیمہ، دین حنیف کی یہ کیفیات ہیں، اور دین حنیف کا یہ اتنا اعلیٰ ترین اصول۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کے اس عمل کو اختیار کر رہے ہیں تو شیطان راستے میں آیا، اس نے آ کر ورغلایا، ابراہیم خلیل اللہ نے کنکریاں اٹھائیں اور اس کو ماری۔ اللہ کی رضا کے لیے کردار ادا کرنا،
اللہ کے لیے کام کرنا۔ جب ایک انسان یہ ذہن بنا لے، کوئی آدمی یہ کہے، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کی قربانی ضائع ہو جائے۔ اگر کسی آدمی نے یہ سوچا کہ ہمارے گھر میں بھی گوشت آنا چاہیے، جی گوشت کے لیے قربانی کر دی، گوشت تو ہونا چاہیے، اگر گوشت نہیں ہوگا تو پھر کیسے کام چلے گا؟ صرف اتنی نیت بنا لینا، اس نیت کے بنانے سے بھی ساری قربانیاں رائے گاں چلی جائیں گی۔ ایک جانور میں 7 حصے ہیں، ایک آدمی کی نیت قربانی کے بجائے گوشت کی ہے، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اس نے قربانی نہیں کی۔ یہ ایسا خسیس ذہن ہے، ایسا شیطانی وسوسہ ہے، اس شیطانی وسوسے کی بنیاد پر آپ نے باقی سب کی قربانی کو رائے گاں کر دیا، سب کی قربانیاں ضائع ہو گئیں۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ قربانی کا عمل کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس لیے قربانی کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس لیے شریعت نے، فقہا نے یہ لکھا ہے، قربانی کی جانور کی کوئی چیز بھی آپ سیل نہیں کر سکتے، کسی چیز کو آپ جو ہے نا جی اس انداز میں نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں۔ اس لیے فرمایا قربانی کے جانور اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی گوبر کو، اس کے پیشاب کو، اس کی لید کو، اس کی مینگنیوں کو، اس کی ہر چیز کو اللہ ایک مخلص ایمان والے کو تول کر اللہ رب العزت اس کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اب پیشاب کیسے اللہ سنبھالے گا اللہ کو پتہ ہے، مینگنیاں اللہ کیسے سنبھالے گا اللہ کو پتہ ہے، لیکن فرمایا اللہ، فقہا نے یہ لکھا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ ہر چیز کو سنبھالے گا۔ اب دیکھیں ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو پخانہ اور پیشاب اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کیسے اللہ سنبھالے گا، اللہ اس پر کیسے اجر دے گا؟ جب ایسا اخلاص والا عمل ہے، اس میں ایک آدمی اگر شرک کی ایک بال کے برابر بھی کوئی آمیزش کر دے گا، آپ مجھے بتائیں جہاں اللہ گوبر اور پیشاب کو سنبھال کے رکھے گا، ایک آدمی کی نیت کے اتنے فطور کے ساتھ ساری قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے قربانی کرنے سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ دوسرے کلمے کا ورد کرنا، اور پھر باقاعدہ آپ جب قربانی آپ کی ہو رہی ہو، قصاب ذبح کر رہا ہو، تو آپ اس وقت اس کے ساتھ کہیں اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، جہاں وہ کہہ رہا ہے وہاں آپ بھی کہیں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے جانور کو خود ذبح کریں، اور اگر خود ذبح نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کریں جب قصاب ذبح کر رہا ہو آپ اس چھری کے اوپر ہاتھ تو رکھیں، ذبح وہ کر رہا ہو آپ اتنا کریں کہ ہاتھ تو رکھیں، تاکہ اس پورے عمل میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قربانی کے جتنے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، جتنی چیزوں کو بیان کیے ہے، جس انداز میں ہم نے ان چیزوں کو سیکھا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں کو سیکھ کر سمجھ کر اپنی قربانیوں کو اعلیٰ طریقے کے ساتھ دین اسلام کے مسلمہ اصولوں کے مطابق اپنی قربانیوں کو پاکیزہ بنا کر اللہ کے حضور میں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔